دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا محمد، تم اپنی رسالت کا اجر مانگو، اپنی امت سے رسالت کا اجر، اس کا بدل مانگو، اور اس بدل کو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نماز مانگو، روزہ مانگو، حج مانگو، زکوٰۃ مانگو، یا اس سے نفلیں مانگو، یا اتنی عبادت مانگو، یا اور کچھ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر اجر اپنی امت سے مانگو تو اپنے اقربا سے محبت مانگو۔ اور اقربا کون ہیں؟ ان کے اہل بیت۔ اقربا کہتے ہیں ان کے جو قریب، یعنی اہل بیت ہیں، آل ہیں، جو ان کی اولاد ہے، ان سے محبت میں اجر مانگو۔ کیونکہ پتہ کیا چلا کہ دین جو ہے وہ ارکان کا نام ہے، لیکن دین کی جو جان ہے وہ محبت ہے، اور وہ محبت کس سے کی جائے؟ اپنے امت سے کہو کہ وہ تمہاری اہل بیت سے محبت کرے۔ اب جو بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ ہماری تمام عبادات، ہمارے تمام اعمال، جو ہمارا کچا چٹھا ہے، وہ اگر روز قیامت پیش ہوگا اور اس میں اس تمام عبادت میں، تمام چیز دین کے حصے کے اندر اگر حب رسول اور حب اہل بیت شامل نہیں ہوگی تو وہ بے روح کے ہوگا اور مسترد کر دیا جائے۔ تو یعنی محبت ہی سب سے افضل چیز اللہ کے نزدیک ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں اپنی اس رحمت، جو تم نے دین کا پیغام پہنچایا ہے، جو دین کی نعمتیں پہنچائی ہیں، جو جنت پہنچائی ہے، جو قرآن پہنچایا ہے، جو کعبہ پہنچایا ہے، اور جو برکتیں پہنچائی ہیں، اور جو تم نے بخشش کا پیغام دیا ہے اپنی امت کو، اگر تمہیں اس کا اجر چاہیے، اگر ورڈ ہی نہیں ہے اس میں، اگر تم اس کا اجر مانگو، کس شکل سے مانگو؟ کہ تمہارے اقربا سے محبت کریں۔ اب اقربا کون ہیں؟ وہ جب آیت مباہلہ آئی اور جس وقت یہ آیا کہ تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، تم اپنے اولاد کو بلاؤ، تو ہم اپنے اولاد کو بلاتے ہیں، تو اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو لیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو لیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو لیا، اور آپ نے کہا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری آل ہے۔ تو یعنی یہ 5 حضرات جو ہیں یہ اہل بیت ہیں، جس سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ اجرت کی تاکید کر رہا ہے، اگر ورڈ نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ تم اجرت مانگو، اپنے دین کی اجرت مانگو، اپنے دین کے کا بدلہ مانگو اپنی امت سے کہ وہ تم سے، تمہارے حال سے محبت کرے۔ اب جب یہ ورڈ آ گیا تو اب ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ امام سے محبت کرنے والے یا حسین حسین کہنے والے شیعہ اور سنی میں کیوں بانٹے جاتے ہیں۔ اب جب ہم رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو جب درود بھیجتے ہیں تو درود پہنچتا ہے محمد اور آل محمد کے اوپر، تو کیا وہ درود کسی شیعہ یا سنی کا ہوتا ہے؟ اور یہ کون حضرات ہیں؟ کن لوگوں نے یہ باتیں پیدا کری ہیں، کن لوگوں نے اس محبت کو بانٹا ہے؟ دوستوں میں آپ رسول کی محبت کو بانٹ نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی سیدھے ہاتھ کی محبت سنی کی ہے اور رسول کے الٹے ہاتھ کی محبت جو ہے وہ شیعہ کی ہے۔ رسول سے محبت تو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت اصل ایمان ہے، اس میں کسی بھی ہم فرقے کو بانٹ نہیں سکتے۔ اور یہ آپ بتائیے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن پیا ہے، آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کی زلفوں کو پکڑا ہے، آپ کے سینے مبارک پہ کودے ہیں، جن کو آپ نے اپنے لعاب دہن دیا ہے، اور جو سجدے میں اگر امام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت امامین آ کر کے ان کے پیچھے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ سجدہ طول کر دیتے ہیں، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ اب یہ وہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرات آپ سب لوگوں سے اور تمام ملت اسلامیہ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ شیعہ سنی کہاں ہیں؟ جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ جو زلفے پکڑے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں؟ مجھے بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ماننا جو ہے وہ شیعت ہے، حسین کہنا شیعت ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ کہہ سکتا ہے
جب آپ مسجد میں خطبہ سنتے ہیں تو وہاں پہ مولانا خطبے میں کہتے ہیں کہ امام حسین سید شباب اہل جنہ اور خاتون جنت سید النساء اہل جنہ. مسجد کے اندر یہ خطبے میں ہم اور آپ سب سنتے ہیں. تمام مسلکوں کے مسجدوں کے اندر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام حسن امام حسین جنت کے سردار ہیں اور خاتون جنت جو ہے وہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو وہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ شیعہ سنی میں بڑھے گا. آپ مجھے بتائیے کہ جنت میں کے 2 سیکشن ہوں گے جس کے ایک کے سردار امام حسن امام حسین ہوں گے تو دوسرے کا کون ہوگا؟ اور جو سردار امام حسن امام حسین ہیں اور جنت میں جانا ہے تو سب وہی ہوں گے جو ان کے چاہنے والے ہوں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اہل بیت اطہار سے جنہوں نے اپنی جان دین محمدی کی دی، ایک ایک بچے کو قربان کر دیا، ایک ایک فرد کو اپنے خاندان کے قربان کر دیا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان جاہلوں کے اوپر جو یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ وہ تو پاور کی جنگ تھی، وہ تو حکومت کی جنگ تھی. آپ سب لوگ یہاں پہ سینسیبل بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ کسی ایک طرف پوری فوج ہو ہتھیاروں کے ساتھ، پوری مسلح فوج ہو گھوڑوں کے ساتھ اور مسلح فوج کے ساتھ لوگ ہوں، اور دوسری طرف 72 اشخاص ہوں خاندان والے، اس میں عورتیں بھی ہوں بچے بھی ہوں اور 80 سال کے حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ بھی ہوں، معصومین بھی ہوں، حضرت امام علی رضا جیسے شیرخوار بھی ہوں. کیا وہ جنگ ہو رہی تھی؟ اور اگر وہ جنگ ہو رہی تھی تو کیا جنگ کے اصول وہاں پہ فالو کیے جا رہے تھے؟ کیا وہ حکومت کی جنگ ہو سکتی ہے جس میں خاندان کا خاندان وہاں موجود ہو؟ ارے بھائی جنگ تو فوج سے فوج لڑتی ہے، سویلین پہ ویسے بھی اٹیک کرنا اصول کے خلاف ہے. اور اس کے بعد جنگ کا منظر تھا کیا وہ؟ کہ جو جنگ کا منظر ہوتا ہے کیا وہ جنگ کا منظر تھا؟ آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت مہلت دو، اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تینوں کی بوچھار کر دی گئی. کیا یہ جنگ تھی؟ اور یہ کون حضرات تھے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حضرات تھے جو اذان بھی دے رہے تھے اور نماز بھی پڑھنے کا دعویٰ کر رہے تھے. تو سمجھنے کی بات ہے یہ بنو امیہ کا دور. آپ سب لوگ ہوشیار رہیے، میں ایک بار تھوڑا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں اور سمجھنے کی بات ہے. ابن ابو نعم فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا. شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں احرام باندھنے والے نے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا. اب سوچیے کائے کے بارے میں پوچھا تھا، مکھی مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے ہیں. حضرت عمر کے صاحبزادے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، جبکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو امام حسین کو شہید کر دیا. اور حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ دونوں حسن حسین تو میرے گلشن دنیا کے 2 پھول ہیں، یعنی رسول کے 2 پھولوں کو شہید کر دیا. اور مسئلہ کا کہ پوچھ رہے ہیں کہ خون کا دھبا لگا ہے یا مکھی مارنا جو ہے وہ حالت احرام میں صحیح ہے غلط ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے پاجامے پہ اعتراض کرتے ہیں، داڑھیوں کے ہائٹ اس پہ نظر کرتے ہیں 1 انچ کی ہونی چاہیے 2 انچ کی ہونا چاہیے، اور جو دین کی اصل جان ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. مسجدوں میں جاتے ہیں، تبلیغوں میں جاتے ہیں، اپنے خیال سے دین کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو اصل دین ہے، جو دین اگر آپ مجھے بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کربلا کے مارکے کے اندر ہے تو کون حق پہ ہے؟ آپ مجھے بتا دیے کہ وہ حق پہ ہیں جو کہ رسول کے لعاب دہن پیے ہوئے ہیں، اور جن کے لیے اور ایک اور آپ کو بات معلوم ہونا چاہیے کہ آؤں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں تمام نسب و حسب، تمام اسباب ختم ہو جائیں گے صرف میرے نسب کے، یعنی میرا نسب جو ہے قیامت میں بھی باقی رہے گا. تو یہ نسب جو ہے جس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے درود بھیج رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، تو یہ جو نسب ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا. تو جو کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام شہید کیے جا رہے ہیں، تو یہ کس کا نسب ہے، یہ کس کا خون ہے، یہ کس کی ہڈی ہے، یہ کس کا نفس ہے، اور یہ کس کی روح ہے جو وہاں پہ شہید کی جا رہی ہے. اور جو لوگ شہید کر رہے ہیں وہ وہی حضرات ہیں جو داڑھیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، پاجامے کرتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے دین کے مسئلوں کو لے کر کے کسی کو کافر ہو، کسی کو مرتد ہو، کسی کو جو ہے وہ بدعتی ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں.
تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام دین کی جان ہے، نہ وہ شیعہ کی ہیں نہ سنی کی ہیں، وہ دین محمد کی جان ہے. اور جس کو دین محمد پہ رہنا ہے اس کو حسین سے محبت کرنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی جس نے حسین کو دوست نہ رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا، اور جس کو اللہ دوست ہو گیا اس کو دنیا اور دین دونوں پار ہو گیا. اور جس نے حسین سے دشمنی کری اس نے مجھ سے دشمنی کری، جس نے مجھ سے دشمنی کری اس نے اللہ سے دشمنی کری، اس نے اللہ سے جنگ کری. تو یہ جنگ جو ہو رہی کربلا کے اندر وہ دو فریقوں کے بیچ میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف غیر اللہ. یا حسین 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 نعرہ حیدری. تو حضرات بات تو بہت کرنے کے لیے ہے. پورے قرآن اہل بیت کے شان کے اندر بیان کر رہا ہے، آپ کے صبر کو، آپ کی قربانی کو، آپ کے تقوی کو، آپ کے ایثار کو، اس کی مثالیں دے رہا ہے. اور جگہ جگہ احادیث بھری پڑی ہیں جو امامین کریمین اہل بیت اطہار کی مقام بیان کر رہی ہیں، ان کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، ان کا غم منانے. حضرت آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں رونا کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ آپ 14 سال پرانا واقعہ ہو گیا اور یہ رونا تو 3 دن کی بات وہ نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ آپ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی آپ کو اطلاع دی کہ آپ اس وقت آپ کے گلے پہ بوسہ دے رہے تھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آگے بتایا کہ یا محبوب خدا یہ آپ جس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ اپنے جان و جگر کو جس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں اس پہ ایک دن شمشیر چلائی جائے گی اور وہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور وہ آپ کی امت کے لوگ ہوں گے. تو آپ بہت غمزدہ ہوئے، باقاعدہ روئے، باقاعدہ آواز کے ساتھ روئے، اتنی زور کی آواز کے ساتھ روئے کہ باہر تک آواز گئی، باہر لوگوں نے آواز سنی. اور آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گلے لگا دیا اور چپٹا چپٹا کے رو رہے تھے. تو یہ تو شہادت نہیں ہوئی تب رو رہے تھے. حضور آپ کے اس شہادت کی خبر سن کر، آپ کی شہادت کی غم کی خبر سن کر کے آپ کے غم میں رو رہے تھے. وہ رسول تھے اور ہم تو ان کی امت میں ہیں. تو جب انہوں نے وہ روئے ہیں تو امام کے غم میں رونا تو سنت ہے اور ان کے غم کو منانا تو اہم سنت ہے اور اہم ایمان ہے. اور جو رسول جس کی ہم امت میں ہیں، جس کی امت کے ہم سب سے کھا رہے ہیں، جس کی امت کی جس کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی، جس کے صدقے میں ہم سب سے افضل امت ہو گئے، جس کے صدقے میں ہمیں قرآن سب سے افضل کتاب مل گئی، جس کے صدقے میں ہمیں بشارت جنت کی مل گئی، جس کے صدقے میں ہمیں دین بھی مل گیا، دنیا میں مل گئی، جس کے صدقے میں عید مل گئی، رمضان مل گیا، بقرعید مل گئی، اس کے ساتھ اس نبی کے ہم کی جو قربانی اصل قربانی ہے، جو امام حسین علیہ السلام جو قربانی دے رہے ہیں وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے. اس کے لیے ہم ایک پیالہ شربت نہیں پلا سکتے، ہم اس کے لیے ایک کسی کو روٹی نہیں لنگر کر سکتے، ہم اس کے لیے ایک طرح کا کچھ کام نہیں کر سکتے، ہم 2 قدم نہیں چل سکتے تعظیموں علموں کے ساتھ کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہہ دے، شیعہ نہ کہہ دے. ارے آپ حق پہ ہیں، آپ یقین کریے جو امام حسین کا غم آ رہا ہے وہ حق پہ ہے، وہ ایمان پہ ہے، وہ ایمان کی جان پہ ہے. اس کو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ سمجھنے کی بات ہے. نہ شیعہ کا ہے یہ محرم، نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے. آپ بتائیے کس کے گھر کی یہ داستانیں آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے یہ کس کے گھر کا واقعہ ہے؟ کیا یہ رسول کے گھر کا واقعہ نہیں ہے؟ کہ خاتون جنت پر پریشان نہیں ہو رہی ہوں گی، آبیدہ نہیں ہو رہی ہوں گی جب ان کا خاندان لٹ رہا ہوگا، جب ان کا پورا کنبہ لٹ رہا ہوگا، جب بیویوں کی سر کی چادر اتاری جا رہی ہوں گی؟ یہ کس کا خاندان لٹ رہا ہے؟ یہ شیعہ کا خاندان لٹ رہا ہے یا سنی کا خاندان لٹ رہا ہے؟ یہ کربلا کے اندر جو فرقہ کھڑا ہوا قتل کرا جا رہا ہے، نہ عورت کو دیکھ رہا ہے، نہ مرد کو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو دیکھ رہا ہے، اور 3 دن سے پانی بند کر رکھا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون مسلمان ہے؟ اور کون شیعہ کون سنی ہے؟ مجھے بتائیے آپ.
کس کو آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں اور کس کو سنی کہہ سکتے ہیں. جو آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نام کے ہرے کپڑے پہن لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیعہ ہیں. اگر حسین حسین ہم کہہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں شیعہ ہیں. اگر یہی شیعت ہے تو رسول سب سے پہلے شیعہ ہیں. جو رسول ان کو پیار کر رہے ہیں, رسول ان کو گلے سے لگا رہے ہیں, رسول ان کو لعاب دہن پلا رہے ہیں, رسول ان کو کندھے پہ بٹھا رہے ہیں, رسول گھوڑا بن رہے ہیں اور امام حسن امام حسین ان کی پیٹھ پہ بیٹھ رہے ہیں, ان کو ساتھ کھیل رہے ہیں. اگر شیعہ ہیں, اگر یہی شیعت ہے تو دینی شیعہ ہے. نہیں تو سمجھ لیجیے کہ دین محمدی جو ہے اس کا اصل جان جو ہے وہ اہل بیت سے محبت ہے. امام حسین علیہ السلام سے محبت جو ہے ایمان کی جان ہے. اگر آپ اس جان سے محروم رہنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیے, اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اس دین کے جسم کے اندر جان پڑی رہے تو محبت اہل بیت کو اپنے اندر داخل کیجیے. اور سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ ہمارا ایمان, ہماری جان رسول, اور ہمارے ایمان اور ہماری جان ان کی محبت, اور ہماری جان اور ہمارے ایمان ان کے اہل بیت سے محبت, ان کی جان ان پہ اپنی اولاد سے 10 گنا زیادہ ہمیں ان سے محبت ہونا چاہیے. تبھی ہمارا ایمان مکمل ہے, تبھی ہمارا ایمان اصل ہے, تبھی ہمیں اللہ کی اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی, تبھی ہمیں جنت کی ہوا کھانے کو ملے گی, جبھی ہمیں تمام دین و دنیا سے نجات, سارے عذابوں سے نجات ملے گی.